طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وصلی وسلم علیہ۔ اللہ پاک کے خاص فضل و کرم اور آقا کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین کے صدقے سے آج ہم منہاج القرآن ویمن لیگ UK کے تحت پریئر آف نالج کی 12ویں نشست میں حاضر ہیں۔ آج ہم بات کریں گے منہاج السوی کے باب نمبر 12 جس کا عنوان ہے امت محمدیہ کے شرف کا بیان۔ منہاج السوی حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کی احادیث پر مشتمل مجموعہ ہے، اور آج ہم بات کر رہے ہیں امت محمدیہ کے شرف کا بیان، اور اس میں وہ 4 چیزیں لائے ہیں۔ آخری زمانے میں امت محمدی کی فضیلت کا بیان، اس امت کے کبھی بھی گمراہی پر جمع نہ ہونے کا بیان، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بعد امت کے شرک میں مبتلا ہونے کا خدشہ نہ تھا، اور اس امت میں آئمہ مجددین کے بھیجے جانے کا بیان۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں امت کیا ہے۔ امت عربی زبان میں افراد کے ایسے مجموعے کو کہتے ہیں جن میں کوئی مشترکہ بنیاد ہو، خواہ یہ مشترک بنیاد دین کی ہو، زمانے کی ہو، وقت کی ہو، یا پھر کسی علاقے کی۔ بنی اسرائیل اپنے وقت کی سب سے افضل امت تھی۔ انہیں دینی اور دنیاوی لحاظ سے بہت سی نعمتوں سے مالا مال کیا گیا جو دوسری قوموں کو میسر نہیں آئیں، لیکن اس بدبخت قوم نے ان نعمتوں کی قدر نہیں کی، جیسے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 120۔ ترجمہ: اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ امت محمدیہ سے پہلے دنیا کی افضل ترین امت ہونے کا اعزاز بنی اسرائیل کو حاصل تھا، جو کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کر کے گوا دیا۔ اس کے بعد اللہ کریم نے امت محمدیہ کو خیر امت کا لقب نوازا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنحون عن المنکر وتؤمنون باللہ. صدق اللہ العظیم. سورۃ آل عمران آیت نمبر 110. ترجمہ: تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے اٹھائی گئی کہ نیک باتوں کا حکم دیتے ہو، بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بے شک میں تمہارا پیشور ہوں اور تم پر گواہ ہوں. بے شک خدا کی قسم میں اپنے حوض کوثر کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں، اور بے شک مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کر دی گئی ہیں، اور خدا کی قسم مجھے یہ ڈر نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرنے لگو گے، بلکہ مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائے. متفق علیہ کی حدیث. ایسے تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے اپنا آخری نبی بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے میں ان کی امت کو یہ اعزاز دیا کہ اس کو قرآن پاک میں یہ لقب دیا کہ وہ خیر امت، کہ وہ امت خیر ہے. امت محمدی کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا سلام آیا. کیسے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں ابراہیم علیہ السلام سے ملا تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہہ دیں اور انہیں آگاہ کر دیں کہ بے شک جنت کی عمدہ مٹی ہے، میٹھا پانی ہے، اور بے شک وہ چٹیل میدان ہے، اور بے شک اس کے پودے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے کہ انہیں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سلام بھیج رہے ہیں. حضرت لطیف فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اعمال قیامت کے روز ترازو میں سب لوگوں سے زیادہ ہوں گے. لا الہ الا اللہ بھاری ہوں گے، کیونکہ ان کی زبان ایک ایسے کلمے سے مانوس ہے جو ان سے پہلوں پر بھاری بن گیا. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کلمہ دیا یہی اتنا عظیم ہے کہ ہمیں باقی تمام امتوں سے افضل کرتا ہے. ناظرین، سابقہ الہامی کتابوں میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کا ذکر کیا گیا، لیکن ان کے عیوب کا، ان کے عیبوں کا ذکر نہیں کیا گیا، جس کے باعث وہ لوگ اس امت میں ہونے کی تمنا کرتے رہے اور دعائیں کرتے رہے. اور اس کا ذکر اس طرح کیا گیا کہ ان کے جسم شریعت سے اور ان کے قلوب طریقت سے اور معرفت سے منور رہیں گے. کتنے پیارے الفاظ میں اللہ پاک نے سابقہ الہامی کتابوں میں حضور کی امت کے اوصاف بیان کیے. یہ حدیث احمد الحاکم
سے لی گئی حضرت سلیمان بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے والد سے روایت کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی جن میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوں گی اور باقی تمام امتیوں کی 40 صفیں ہوں گی. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ہی سب سے پہلا شخص ہوں گا جسے قیامت کے دن بارگاہ الہی میں سجدہ کرنے کی اجازت دی جائے گی اور میں ہی ہوں گا جسے سب سے پہلے سر اٹھانے کی اجازت دی جائے گی. سو میں اپنے سامنے دیکھوں گا اپنی امت کو جو دوسری امتوں کے درمیان پہچان لی جائے گی. اس طرح اپنے پیچھے اور اپنے دائیں اور اپنے بائیں جانب انہیں دیکھ کر پہچان لوں گا. ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی امت کو دوسری امتیوں کے درمیان کیسے پہچانیں گے جبکہ ان میں حضرت نوح علیہ السلام کی امت بھی ہوگی اور باقی انبیاء کی امت بھی ہوگی. تو آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے اعضاء وضو کے اثر سے چمک رہے ہوں گے اور ان کے سوا کسی اور امت کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا اور میں انہیں پہچان لوں گا. ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور انہیں پہچان لوں گا ان کے آگے ان کی اولاد دوڑتی ہوئی ہوگی. کتنا بڑا اعزاز. وضو کتنی بڑی نعمت کہ جس کے کرنے سے قیامت کے دن ہمارے ہاتھ پاؤں روشن ہوں گے اور ہمارے نبی ہمیں پہچان لیں گے. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے میرے ساتھ شدید محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے اور ان میں سے ہر ایک یہ تمنا کرے گا کہ کاش وہ اپنی اہل و عیال اور مال و اسباب کے بدلے مجھے ایک مرتبہ دیکھ لے. یہ حدیث مسلم شریف سے لی گئی. دنیا میں سب سے زیادہ انسان محنت کرتا ہے اپنے گھر کے لیے اپنی اولاد کے لیے. وہ اپنے مال و اسباب سے محبت کرتا ہے لیکن آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیارے الفاظ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو بعد میں آئیں گے وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم اپنے اہل و عیال اور مال اور اسباب کے بدلے میں ایک مرتبہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خوشخبری اور مبارکباد ہو اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اور 7 بار خوشخبری اور مبارک ہو اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا بھی نہیں. کتنی محبت کا اظہار کیا ہے آقا کائنات نے اپنی امت کے لیے. حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوران حصول علم اگر کسی شخص کو موت آ جائے اور وہ اس لیے علم حاصل کر رہا ہو کہ اس کے ذریعے سے اسلام کو زندہ کرے گا تو اس کی اور انبیاء اکرام کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق ہے. طبرانی کی حدیث پاک. کتنا بڑا اعزاز انبیاء اکرام کے
درمیان ایک درجے کا فرق ہے اس انسان کا، حضور کی وہ امت کا بندہ جو علم سیکھ رہا ہے اس نیت سے کہ وہ دین کو پھیلائے گا۔ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے ناظرین کہ اس نے ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہمیں بنایا۔ وہ چاہتا تو ہمیں کسی اور نبی کی امت بنا کر بھیج دیتا، یہ امت پر کسی اور نبی کی امت ہوتے۔ کتنا بڑا احسان اللہ پاک کا کہ اس نے ہمیں بچا کر رکھا۔ پہلے دور میں لوگ گناہ کرتے تھے، ان کی شکلیں بدل جاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا آقا کائنات کی امت کو کہ وہ گناہ کریں، معافی کریں، مانگیں تو میں معاف کر دوں گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا طویل سجدہ کیا کہ ہم نے گمان کیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہو چکا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے فارغ ہوئے تو فرمایا، میرے رب نے مجھ سے میری امت کے بارے میں مشورہ طلب کیا۔ اس میں بیان فرمایا، اور ہمارے لیے وہ بہت سی چیزیں حلال کر دی گئیں جو اس سے قبل امتیوں پر ممنوع تھیں، اور ہم پر اس دنیا میں کوئی تنگی روا نہیں رکھی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے وہ کچھ عطا کیا گیا جو سابقہ انبیاء اکرام علیہ السلام میں سے کسی کو نہیں عطا کیا گیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میرے روب اور دبدبے سے مدد کی گئی اور مجھے زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں عطا کر دی گئیں، اور میرا نام احمد رکھا گیا، اور مٹی کو میرے لیے پاکیزہ قرار دیا گیا، اور میری امت کو بہترین امت بنایا گیا۔ سنن کبریٰ۔ حضرت عمر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور تاجدار کائنات نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو مرحوم قرار دیا اور اس کی عمر مختصر رکھی، سو ہم ہی آخری ہیں اور ہم ہی قیامت کے دن اول ہوں گے، اور میرے بغیر کسی فخر کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور حضرت موسیٰ صفی اللہ ہیں اور میں حبیب اللہ ہوں، اور روز قیامت میرے پاس ہی حمد کا جھنڈا ہوگا۔ میری امت کے بارے میں مجھ سے 3 وعدے فرمائے اور 3 چیزوں سے انہیں نجات عطا کی، ان میں سے عام قحط سالی مسلط نہیں کرے گا، پہلا وعدہ اللہ کا، اور کوئی دشمن انہیں ختم نہیں کر سکے گا، اور انہیں گمراہی پر کبھی جمع نہیں کرے گا۔ یہ تمام اعزاز اللہ کریم نے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے۔ کیونکہ وہ حبیب اللہ ہیں، وہ آخری نبی ہیں، اور پھر وہ لاڈ اور پیار اللہ پاک نے حضور کی امت کو بھی عطا کیا، انہیں رمضان عطا کیا، ان کی چھوٹی چھوٹی عبادات پہ ہزاروں درجے ثواب دینے کا وعدہ کیا، ایک چھوٹی نیکی پر کئی ہزار درجے انہوں نے اللہ پاک نے ثواب عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا، کوئی سوچے حضور کی امت میں کوئی غلط سوچے اور کرے نہیں، عمل نہ کرے تو وہ گناہ نہیں لکھا جائے گا، اور وہ سوچے گناہ کرے اور پھر توبہ کر لے تو مٹا دیا جائے گا۔ یہ سارے اعزاز ہمیں حاصل ہیں، کیوں؟
کیونکہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں۔ اللہ پاک ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور معیت عطا کرے، شفاعت نصیب کرے اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔